پی ڈی ایم نے کراچی میں ایک جلسہ کیا تھا. اس جلسے کی جو میزبانی ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے کیا تھا, اور اس میں خصوصی طور پر ظاہر مریم نواز کی جگہ شہباز شریف کو جو ہے مدعو کیا گیا تھا. یا مسلم لیگ نون کا اپنا فیصلہ تھا کہ پی ڈی ایم کے اس جلسے میں شہباز شریف جائیں گے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس جلسے میں بلوچستان سے جتنی بھی لیڈرشپ ہے, محمود خان اچکزئی, ڈاکٹر مالک بلوچ اور سردار اخجل جان مینگل, ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اس جلسہ گاہ نہیں گیا اور اس نے شرکت نہیں کی جلسے میں. پی کے میپ نے عبدالرحیم زیارتوال کو بھیجا تھا, بی ایم پی نے ثنا بلوچ کو بھیجا تھا, جبکہ نیشنل پارٹی نے کبیر محمد شریف کو بھیجا تھا. جو اسٹیج پہ تقریریں ہوئی ہیں وہ انہیں 3 لوگوں کی ہوئی ہیں. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پی ڈی ایم سکڑ گیا ہے, پیپل پارٹی اور اے ایم پی آلریڈی چھوڑ چکے ہیں, تو اس وقت اتنے بڑے جلسے میں بلوچستان کی ان تینوں پارٹیوں کی نمائندگی کی جو لیول تھی وہ کم کیوں تھی, خود لیڈرشپ وہاں پہ کیوں نہیں گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عرف عام میں ایک بات ہو رہی ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. تو بلوچستان کی تینوں جماعتوں کے جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سردار اختر مینگل اس لیے شامل نہیں ہوئی اس جلسے میں کیونکہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی طبیعت ناساز ہے, ہاسپٹل میں وہ مصروف ہیں والد صاحب کے اپنے علاج معالجے میں, یہ سمجھ آ سکتی ہے. پھر محمود خان اچکزئی اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب بذات خود کیوں جلسہ نہیں گئے؟ چھوٹا جلسہ تو تھا ہی نہیں. پی ڈی ایم کا ظاہر ہے کہ مرکزی جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان وہ وہاں پہ موجود تھے, مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صدر ہیں وہ بھی موجود تھے, مطلب 2 بڑی جماعتوں کے صدر موجود تھے, جبکہ بلوچستان سے کوئی نہیں تھا. تو وہی ہے جی, وہ ہو گیا ہے نا, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ پی ڈی ایم سے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ناراض ہے, اور اس کی وجہ سے ان تینوں جماعتوں نے کہیں نہ کہیں یہ سوچا ہوگا یا کہیں نہ کہیں کوئی میسج کنوے ہوا ہوگا کہ آپ نے بذات خود جلسہ گاہ نہیں جانا ہے اور جلسے سے خطاب نہیں کرنا ہے. نمائندگی کے لیے کوئی بھی آپ بھجوا سکتے ہو, ظاہر انہوں نے بھجوا دیا. اچھا, دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ پہلی بار 2006 کے بعد ثنا بلوچ دوبارہ بی ایم پی میں ایکٹیو ہو گئے ہیں. اس سے پہلے 90 کے آخر میں ثنا بلوچ جو ہے پونم میں اتنے ہی وہ تھے, ایکٹیو تھے جب سردار عطا اللہ مینگل صاحب نے ان کو اپنا ذاتی ترجمان مقرر کیا تھا. 2006 کو ثنا بلوچ نے پاکستان چھوڑ دیا, از خود جلاوطنی نے اختیار کی. یہ تب ہوا جب بی ایم پی نے نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر اجتماعی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا پارلیمنٹ سے. ایم این اے, ایم پی اے سب نے استعفیٰ دیا. اس وقت ثنا بلوچ سینیٹر تھے, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, وہ کہیں باہر ملک گئے ہیں, بہرحال انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. بی ایم پی کی طرف سے کافی بتایا گیا, ان کو پریشرائز بھی کیا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں. ان کا ایک ہی کی بات ہوتی تھی کہ جی میں بیرون ملک سے اپنا جو استعفیٰ ہے وہ میں نے فیکس کر دیا ہے, میرا استعفیٰ ہو گیا ہے. حالانکہ سینٹ کے رول ایسے نہیں کہتے ہیں. سینٹ کے رول کے لیے استعفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بذات خود اپنے دستخط کے ساتھ چیئرمین سینٹ کے سامنے پیش ہوں گے, اپنا استعفیٰ دیں گے, اور ادھر جو ہے پھر قابل قبول ہو سکتا ہے. کوئی فیکس میکس سے جو ہے نہیں ہوتا. یہ ثنا بلوچ کو بھی پتا تھا کہ فیکس سے کوئی استعفیٰ منظور نہیں ہونا. بہرحال اس کے بعد سے بی ایم پی کے اندر ایک بڑی تعداد ثنا بلوچ کو وہ جو ہے پسند نہیں کرتا تھا. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, اوپر کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. ایون کہ سردار اختر مینگل بھی ثنا بلوچ کو لائق نہیں کرتے تھے. ثنا بلوچ کی واپسی ہوئی, اس ٹائم بھی ثنا بلوچ کسی بڑے پارٹی کی میٹنگز میں یا سرکل میں نظر نہیں آتے تھے. ہم نے جب بھی ان کو دیکھا, کہیں نیوز پیپر میں ہم نے کام کیا, اسپیشلی روزنامہ انتخاب میں جب ہم کام کرتے تھے تو ثنا بلوچ کو ہم اکیلے انتخاب کے دفتر میں آتے اور جاتے دیکھا ہے. اس کے ساتھ بی ایم پی کا کوئی بھی ممبر یا لیڈرشپ
لیول کا کوئی بندہ شامل نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض ٹائم یہ بھی کہا جاتا تھا، جو ہمارے قریبی دوست ہیں بی ایم پی کے، وہ ہمیں میسیج بھی کنوے کرتے تھے کہ جب بھی کوئی رائے لینے ہو بی ایم پی کے حوالے سے تو ثنا بلوچ سے نہ لیں، اس کے لیے باقی جو بھی لیڈرشپ ہے ان سے آپ رائے لیں۔ کہیں پہ اگر کوئی انٹرویو کرنا ہو میڈیا میں یا کچھ بھی بی ایم پی کے حوالے سے پوچھنا ہو، پالیسی جو ہے ثنا بلوچ جو بھی کہے گا وہ پالیسی نہیں ہوگی بی ایم پی کی، یا وہ بی ایم پی کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوگا، یہ ایک دوری تھی۔ لیکن ابھی دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے ثنا بلوچ۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ثنا بلوچ نے ایک نارمل سا کراچی میں جلسے سے خطاب بھی کیا، مطلب نارمل ایک جلسہ ہے، جیسے کہ ہم نے درون ٹی وی میں اس کو ٹک ٹاک کوریج بھی دیا، اور اس کی اب بھی پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ان کا اسپیچ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، بی ایم پی نے کو دھوکہ دینے کا جو ثمر دوبارہ ثنا بلوچ کو مل رہا ہے۔ ثنا بلوچ نے جب واپس آئے بیرون ملک سے، انہوں نے 2 بڑے دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ یہ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی افریقن ملک ہے، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، ان کے جو ہے آئین سازی میں اس نے کردار ادا کیا ہے، اور اس آئین سازی کا اس میں اس کا حصہ ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس میں ثنا بلوچ کی کون سی ایسی رائے تھی یا کیا وہ سجیشن شامل کیے گئے ہیں، اس سے متعلق ثنا بلوچ نے آج تک نہیں کہا گیا کہ ایک دوسرے ملک کی آئین سازی میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بورڈ بنی تھی، جو آئین سازی کر رہی تھی، اس کا ممبر تھا ثنا بلوچ صاحب، تو لیکن آج تک اس کا تھیم بننا چاہیے تھا ثنا بلوچ کی طرف سے کہ میری سجیشن یا جو رائے میں نے دی تھی آئین سازی میں، جو شک ڈلوائے تھے، وہ یہ پوائنٹس میرے ہیں، وہ تو ایک ابھی تک ثنا بلوچ کی جانب سے ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اچھا، دوسری بڑی بات جو ہے، وہ جو دعویٰ ہے ثنا بلوچ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بک لکھا ہے، شاید بلوچستان کے ریسورسز پہ، پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے کسی دوست نے 2-3 دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ ثنا بلوچ کی کتاب آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا جی میرے تو نالج میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثنا بلوچ سے ہم نے خود سنا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، ہم بھی مارکیٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہی۔ اور ایک بار شاید ثنا بلوچ نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ میں نے کتاب لکھی ہے۔ کچھ دن پہلے نیشنل پارٹی کے ایک ٹاپ کے لیڈرشپ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے ادرائے مذاق کہا کہ جی اگر ثنا بلوچ کی کتاب آپ کے پاس ہے تو کائنڈلی مجھے دے تاکہ میں پڑھ لوں اس میں کیا لکھا ہے۔ بلکہ الٹا اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھتے ہی اس سوچ بنا لیا تھا کہ میں تم سے کتاب مانگ لوں گا، ہو سکتا ہے تمہارے پاس کتاب ہو، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ایسی کوئی کتاب فی الحال مارکیٹ میں نہیں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ثنا بلوچ کے لیپ ٹاپ میں کمپوز شدہ ہو یا چاپ کے اپنے بیٹھک میں رکھا ہو، لیکن مارکیٹ میں ایک کتاب نہیں ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح 2006 میں بی ایم پی کو ثنا بلوچ نے دھوکہ دیا، ابھی آنے والے وقت میں جب کوئی سخت فیصلہ آئے گا ثنا بلوچ پہ چھوڑ دیں گے بی ایم پی۔ مطلب چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بی ایم پی سے ریزائن کر لیں گے، کنارہ کش کر لیں گے، خود کو بالکل خاموش ہو جائیں گے، کسی بیرون ملک جا کے بس جائیں گے، یہ ہوگا۔ ابھی نہیں پتا کہ یہ ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوا ہے سردار اختر جان مینگل کا ثنا بلوچ پر، لیکن ماضی کا جو ریکارڈ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ثنا بلوچ پارٹی سے متعلق اتنے کمنٹڈ نہیں ہیں۔ تو یہ بہرحال صورتحال ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ثنا بلوچ آگے جا کے بی ایم پی کے لیے کیا تحفہ لائیں گے۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا، اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔